جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آج کا ہمارا آج کا ہمارا 10th کلاس کا لیکچر جو ہے وہ حصہ غزلیات پہ ہوگا، اور حصہ غزلیات میں جانے سے پہلے چونکہ آپ کا آج ایک ٹیسٹ تھا، تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اکثر آپ لوگوں کی طرف سے جو ہے سوالات آ رہے تھے کہ سر ٹیسٹ میں فلاں سوال کتنا کرنا ہے، فلاں کتنا کرنا ہے۔ وہ میں آپ کو ماڈل پیپر والے اپنے لیکچر میں بتا چکا ہوں۔ جن بچوں نے وہ ماڈل پیپر والا لیکچر نہیں دیا دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک بچے نے کہا کہ سر بڑا اچھا ہوا ٹیسٹ اور کتاب بھی پاس تھی لیکن کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک یہ ہوتا ہے سوشل پریشر، معاشرتی پریشر، اور اکثر ہم اپنے جو ہے وہ کوئی بھی مذہبی یا اس جی جناب، تو حصہ غزلیات میں بڑھتے ہیں۔ سب سے یہ صنف سخن ہے اور شاعری کی ایک قسم ہے۔ ایک قسم ہم پڑھ چکے نظم، اور دوسری شامل نصاب جو ہے وہ ہے غزل۔ نظم اور غزل میں کیا فرق ہے، اس کا لیکچر جو ہے وہ اس کے حوالے سے ایک ویڈیو چھوٹا سا لیکچر میں نے بنایا ہوا تھا۔ وہ پہلے کسی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا، تو وہ میں آپ لوگوں کو لنک سینڈ کر دوں گا تاکہ آپ کے وقت کی بھی بچت ہو جائے، آپ جلدی سے آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ بھی آ جائیں گی کہ نظم کسے کہتے ہیں، غزل کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم بڑھتے ہیں آج کے ہمارے جو شاعر ہیں وہ ہے حسرت موہانی، ٹھیک ہے جی۔ پہلے شاعر ہیں حسرت موہانی، اور شاعر کا تعارف جو ہے جناب ضروری ہے، اور اس سے بھی ضروری یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں۔ 10th کلاس کے اندر جو ہے وہ بورڈ کے پیپر میں، پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈ کے اندر جو ہے اس میں سے جناب سوال نمبر 2 جو ہے وہ اس کا حصہ ہوتا ہے انشائیہ پیپر کا، اور اس کے کل 4 نمبر ہوتے ہیں۔ حصہ غزل میں 3 اشعار دیے جاتے ہیں، جن میں سے 2 اشعار کی تشریح آپ نے کرنی ہوتی ہے، اور ہر شعر جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ غزل سے ہوتا ہے۔ تو ہر شعر کی تشریح کے جو ہے وہ 2 نمبر دیے جاتے ہیں۔ تو جوابی کاپی پر سوال نمبر جو ہے وہ ضرور لکھنا چاہیے، اور آپ کو مینشن کرنا چاہیے کہ آپ حصہ غزل جو ہے وہ کرنے لگے ہیں۔ اور جوابی کاپی پر جس شعر کی آپ نے تشریح کرنی ہے، یعنی کہ آج کا ہوم ورک، اور غزل کا پہلا شعر اور اس کی آپ نے تشریح بھی کر کے مجھے بھیجنی ہے کل 9 بجے۔ تو جوابی کاپی پر تشریح طلب شعر جو ہے وہ ضرور لکھنا ہے۔ پھر تشریح لکھنے سے پہلے 1 یا 2 سطور میں شعر کا مفہوم لازمی لکھنا ہے آپ نے۔ اور تشریح سے پہلے اکثر بچے آپ دیکھیں گے کہ پرانی چھوٹی کلاس کی عادت پڑی ہوتی ہے، یا ان کے پاس کوئی ایسی ہینڈ بک ہوتی ہے کہ اس کے اندر مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھے ہوتے ہیں ہر شعر کے شروع میں، تو وہ لکھنے ضروری نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ بورڈ میں اس کا کوئی نمبر نہیں ہوتا، صرف تشریح کے نمبر ہوتے ہیں، یا مفہوم ضرور ہم کہتے ہیں جی مفہوم لکھیں۔ اسی طرح جو سٹارز اردو نوٹس کا پیج نمبر 140 آپ دیکھیں گے کہ اس کے شروع میں جو ہے وہ میں نے پوری غزل کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ اکٹھے ہی لکھ دیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے جی ہم شاعر کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ حسرت موہانی، ان کا تخلص جو ہے وہ حسرت ہے، آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی علامت جو ہے وہ علامت تخلص جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، تو اس لیے حسرت موہانی۔ اصل میں موہانی جو ہے وہ 2 ہیں، چراغ حسن حسرت موہانی، اور ایک ہے خالی حسرت موہانی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو چراغ حسن حسرت موہانی جو ہے وہ نثر نگار ہے اعلیٰ پائے کے، اور حسرت موہانی جو ہے اعلیٰ پائے کے جو ہے وہ شاعر بھی ہے، غزل گو شاعر ہے۔ تو ان کا اصل نام جو ہے وہ سید فضل الحسن اور حسرت جو ہے وہ تخلص کرتے ہیں۔ آپ یو پی میں اتر پردیش، ٹھیک ہے، اس کے قصبہ موہان میں پیدا ہوئے، اور اسی نسبت سے موہانی کہلائے، ٹھیک ہے جی، موہان کی وجہ سے موہانی جو ہے وہ کہلائے۔ تو اگر یعنی کہ کچھ ایم سی کیوز جو ہے وہ جناب آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹک کرتے جائیں، جیسے یہ تخلص ہے، سن پیدائش، سن وفات، اور تخلص کیا ہے، حسرت ہے، اور کہاں پیدا ہوئے، صوبے کا نام یو پی ہے، قصبے کا نام کیا ہے، موہان، اور اسی
نسبت سے موہانی کہلائے. اچھا جی سوال بن سکتا ہے حضرت موہانی کو حضرت موہانی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ سر یہ جو قصبے کا نام تھا نا موہانی، اس کی وجہ سے اس نسبت سے یہ فعل نسبت ہی کہلائے گا. جیسے لاہور سے لاہوری، موہان سے موہانی. تو ایم یو کالج علی گڑھ سے بی اے کے، ایک ایم اے کالج لاہور میں بھی ہے، ٹھیک ہے. تو ایم اے کالج علی گڑھ سے بی اے کیا، کچھ عرصہ ادبی رسالے اردو معلی نکالتے رہے، اور پھر اس کی ان کی باغیانہ تحریروں کی وجہ سے انگریز حکومت نے یہ رسالہ جو ہے بند کر دیا تھا. یعنی کہ ایسا لکھتے تھے، گورنمنٹ کے خلاف لکھتے تھے، اس وقت کی جو حکومت تھی انگریزوں کی اس کے خلاف لکھتے تھے. تو تحریک آزادی کے لیے جو ہے وہ بڑی تغدو تھی، ان کی کوشش کرتے تھے. اور حضرت موہانی تحریک آزادی کے اہم رہنما بھی تھے، اور برطانوی سامراج کی مخالفت کی وجہ سے، یعنی کہ انگریز حکومت کی مخالفت کی وجہ سے انہیں طویل عرصے تک قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی. اس زمانے میں قید بامشقت انتہائی سخت اور تکلیف دہ ہوا کرتی تھی، اور روزانہ ایک من گیہوں، اناج کو کہتے ہیں، ایک من 40 کلو دستی چکی پر پیسنا پڑتا تھا. یعنی کہ جیل کے اندر جو ہے وہ ایک من 40 کلو جو گندم تھی اس کو ہاتھ والی چکی سے پیسنا پڑتا تھا. تو جناب حضرت موہانی کا یہ شعر اسی زمانے کی یادگار ہے جو انہوں نے لکھا. تو شعر ہے جی، ہے مشق سخن جاری، سخن کہتے ہیں شاعری کو، مشق کہتے ہیں پریکٹس، جو آپ بار بار مشق کرتے ہیں. تو اصل میں وہ اس دست کی جو چکی تھی، دستی چکی جو تھی، اور کہہ رہے ہیں کہ ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی. اچھا اس میں آپ کو بتاؤں جی، تو نہیں جی، اب یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. چلو جی، تو بہرحال اس شعر کی بات ہو رہی تھی کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی. یہاں پہ میں بیٹا جی بات کر رہا تھا کہ مشقت کا لفظ جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ میم کے اوپر پیش ہے، جبکہ نیچے اگر آپ غور کریں تو وہاں پر زبر سے لگا ہوا. تو اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ ردیف ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظ جو ہے، اور یہ ہم کافی الفاظ اصل میں انہوں نے جو ہے وہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ادائیگی جو ہے وہ زبر سے جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو اسی طرح جب ہم جو ہے وہ یہاں پر یعنی کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کا طبیعت، ٹھیک ہے، طبیعت تو نہیں پڑھیں گے نا، اس لیے زبر جو ہے وہ لگایا، شاعر نے زبر سے پڑھا ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت میں. کہتے ہیں کہ حسرت موہانی کی طبیعت جو ہے وہ ایک طرح سے تماشا بن کے رہ گئی لوگوں کے سامنے. تو 1946 میں وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز کے رکن بھی منتخب ہوئے، اور قیام پاکستان کے بعد بھی وہ بھارت ہی میں مقیم رہے. بھارتی پارلیمنٹ کا انتقال جو ہے 1951 میں ہوا. یہ بھی اوپر جو ہے وہ آپ کو ایم سی کیوز کی شکل میں نے بتایا. کلام کی خوبیاں اگر دیکھی جائیں تو حضرت موہانی بنیادی طور پر غزل گو شاعر ہے. ایم سی کیوز غزل گو یعنی کہ زیادہ غزلیں کہنے والے، ٹھیک ہے. تو غزل گو شاعر تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی شاعری کو متعدد عنوانات کے تحت جو ہے تقسیم کیا، مثلاً عاشقانہ، صوفیانہ وغیرہ وغیرہ. تو عشق و عاشقی کے جذبات ان کی غزل میں نمایاں ہیں، اور ان کا بنیادی عنصر تغزل ہے، ٹھیک ہے جی. غزل کے اندر جو ہے وہ غزل اب کسے کہتے ہیں یہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کا ایک چھوٹا سا لیکچر جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ کے اندر آج سینڈ کر دوں گا، اس کو سنیے گا تو نظم اور غزل والا کویشچن جو ہے وہ واضح ہو جائے گا. اسی لیے
انہیں رئیس المتغزلین کا لقب بھی دیا جاتا ہے. انڈرلائن، رئیس المتغزلین کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ ایم سی کیو، شارٹ آنسر کویسچن. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر آپ انڈر لائن کرتے جائیں، باتیں یاد کرتے جائیں، تو بیٹا وہ جب ٹیسٹ ڈے ہوتا ہے اس وقت انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی دشواری نہیں ہوگی. تصنیف کی طرف اگر ہم دیکھیں تو آپ کی تصنیف میں اعلیٰ پائے کہ چونکہ آپ غزل گو تھے تو انقاد ادبیات میں بھی بڑی دسترس تھی، تو زبان و بیان کی باریکیوں سے بخوبی واقف تھے. انہوں نے دیوان غالب کی شرح بھی لکھی. ٹھیک ہے، ایک بڑا اہم ایم سی کیوز ہوتا ہے، دیوان غالب کی شرح کس نے لکھی؟ تو حسرت موہانی نے. یہ بڑی بڑی جگہوں پہ یہ سوال جو ہے وہ جناب بڑے بڑے ٹیسٹوں میں پوچھا جاتا ہے، یاد رکھنا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے جی. تو اچھا جی، تو آج شعر نمبر 1 آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے تو اس کو مطلع کہتے ہیں. غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، اور ہمارا آج کا پہلا شعر جو ہے وہ مطلع کہلاتا ہے. اور جی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک جو ہے وہ کتابی پہنچے، چونکہ میں نے اپنا لنک جو ہے وہ چینج کیا ہے. جی جی زبردست ہو گیا. تو یہ لیں جی، غزل کا پہلا شعر بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ آ گیا کہ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، اور تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے. یہ سامنے لانا اس لیے بھی بیٹا ضروری تھا کہ اس کے اندر 2-3 چیزیں جو ہے وہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے، مطلع کہلاتا ہے. مطلع جو ہے وہ کس شعر کو کہتے ہیں؟ غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں. تو اس حوالے سے چند باتیں جو ہے میں یہاں پر آپ کو بتانے لگا ہوں. تو یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، مطلع غزل کا پہلا شعر. اس کی نشانیاں خاص یہ ہوتی ہیں جناب کہ اس کے اندر اگر غور کریں تو کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو بار بار جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں، یہ والے بلکہ ہو، تو ان کو جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں جناب کہ یہ ردیف ہے. یہ والے جو ہیں یہ ردیف ہے، اور یہ پورے کا پورا جو ہے شعر جو کہلائے گا وہ مطلع کہلائے گا. تو اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر جو ہے اسی شعر کے اندر جو ہے وہ 2-3 چیزیں ہیں جناب. اگر آپ نے پہلی غزل چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ ہو گیا جناب ردیف. ٹھیک ہے جی. تو اچھا، اسی طرح 2 باتیں اور بھی ہیں جناب کہ اگر غور کریں آپ تو ایک لفظ لکھا ہوا ہے فضا، ایک لفظ کیا لکھا ہوا ہے جناب؟ فضا. اور دوسرا لفظ لکھا ہوا ہے رہنما. تو ایسے الفاظ کہ جو دونوں مصروں میں جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں اور ایک جیسی جو ہے وہ آواز بھی رکھتے ہیں، تو ہم ایسے الفاظ کو جو ہے وہ کہتے ہیں قافیہ. تو قافیہ کی جمع بڑی مزے کی ہوتی ہے، قوافی. ٹھیک ہے، تو ایسے آواز، ایسے الفاظ جو کہ ایک جیسی جو ہے وہ آواز رکھتے ہیں اور ان کی شکل مختلف ہو سکتی ہے، ان کو قافیہ کہتے ہیں. ایسے الفاظ جن کی شکل بھی ایک جیسی ہوتی ہے اور وہ قافیے کے بعد بار بار آتے ہیں، جیسے ہو گئی ہے، ان کو ردیف کہتے ہیں. ردیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، غزل کی ردیف ہوتی ہے. تو ہم قافیہ الفاظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فضا، رہنما. تو اب یہ دونوں ایلیمنٹس، یہ دونوں عنصر جس شعر میں موجود ہوں گے اس کو مطلع کہیں گے. مطلع ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم پھر بات کریں گے. تو مصیبت راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے. صنف کا تعین اگر کیا جائے، یہاں پہ غزل کا نام نہیں آتا، چونکہ غزل کا نام نہیں ہوتا،
تو صنف کا تعین آپ نے کرنا ہے تو وہ غزل ہے، شاعر کا نام حسرت موہانی۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ اب مشکلات راحت اور سکون کا باعث ہیں اور محبوب کو پانے کی خواہش شاعر کی رہنمائی ہو گئی ہے۔ تو پھر ہیڈنگ آپ دیں گے تشریح کی، تو تشریح طلب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ مجھ پر آنے والی مصیبت میرے لیے مصیبت نہیں رہی، بلکہ میں تو اس مصیبت سے بھی خوشیاں حاصل کر لیتا ہوں۔ اگر کوئی کام مسلسل کیا جائے تو وہ انسان کی طبیعت ثانی بن جاتا ہے، پھر انسان کو اس کام میں لطف آنے لگتا ہے۔ بقول مرزا غالب کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئی۔ تو شاعر اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کو کسی خاطر میں نہیں لاتا، محبوب کے راستے پر چلنے میں جو مصیبت بھی آتی ہے وہ خوشی یعنی تسکین پہنچاتی ہے کہ یہ مصیبت جو ہم پر نازل ہوئی ہے محبوب کی خواہش کے لیے پہنچی ہے۔ بقول شاعر کہ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو حسرت کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ مصیبت میری جان لے لے گی، میرے لیے تو اس میں بھی خوشی کا پہلو نمایاں ہے، اس طرح تو میری اللہ تعالیٰ سے ملنے کی آرزو پوری ہو جائے گی۔ تو حقیقی معنوں میں جو ہے وہ تشریح کرنی ہے آپ نے آخر میں، یعنی میری قسمت ہر حال میں میرے لیے اچھی ہی ہے، محبوب کو پا لینے کی تمنا رہبر ہو گئی ہے۔ اور حسرت موہانی چونکہ صوفی شاعر بھی ہیں لہٰذا اس شعر میں صوفیانہ رنگ جو ہے وہ غالب ہے اور حقیقی عشق میں یہ ڈوب کر لکھا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے غزل نمبر 1 جماعت دہم اور شاعر ہیں حسرت موہانی ان کا تعارف اور غزل کا پہلا شعر اور حیت کے اعتبار سے جو ہے وہ بھی ذکر کیا کہ غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ مطلع کہلاتا ہے۔ تو اب ہم جو ہے وہ سوال و جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔